الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ سورہ فاتحہ اور نماز۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ثلاثا غير تمام۔ جو شخص نماز پڑھے اور اس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے تو وہ نماز ناقص ہے۔ یہ آپ نے 3 بار فرمایا، یعنی وہ ناتمام ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں عرض کی گئی کہ جب ہم امام کے پیچھے ہوں تو بھی پڑھیں، تو آپ نے فرمایا اپنے دل میں پڑھ لو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے۔ آپ فرما رہے تھے: قال اللہ تعالی قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وقال مرة فوض إلي عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم کر لیا ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ کچھ ہے جس کا وہ سوال کرے۔ بندہ جب کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری تعریف کی ہے۔ بندہ جب کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری ثنا کی ہے۔ بندہ جب کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، اور ایک مرتبہ فرمایا میرے بندے نے اپنا معاملہ میرے سپرد کر دیا ہے۔ بندہ جب کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ کچھ ہے جس کا وہ سوال کرے۔ اور بندہ جب یہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے بندے کے لیے ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ کچھ ہے جس کا وہ سوال کرے۔ تقریباً انہی الفاظ سے اس کو امام نسائی نے بھی بطریق اسحاق ابن ابراہیم ابن راہویہ روایت کیا ہے۔ امام مسلم اور نسائی کی ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں: فَنِصْفُهَا لِي وَنِصْفُهَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ۔ اس کا نصف حصہ میرے لیے ہے اور نصف میرے بندے کے لیے ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ کچھ ہے جس کا وہ سوال کرے۔ نماز میں قراءت سے مراد سورہ فاتحہ کی قراءت ہی ہے۔ ملاحظہ فرمائیں کہ اس حدیث میں لفظ الصلاة سے مراد قراءت ہے، جیسا کہ حسب ذیل ارشاد باری تعالی میں ہے: وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا۔ اور نماز نہ بلند آواز سے پڑھیں اور نہ آہستہ، بلکہ ان کے بیچ کا طریقہ اختیار کریں۔ اس آیت میں بھی الصلاة سے مراد نماز میں قراءت ہے، جیسا کہ صحیح بخاری میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس کی صراحت موجود ہے۔ اسی طرح اسی حدیث میں قسمت الصلاة بینی وبین عبدی نصفین فنصفها لی ونصفها لعبدی ولعبدی ما سأل کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ پھر اس تقسیم کی تفصیل بیان کرتے ہوئے سورہ فاتحہ پڑھنے کی تفصیل بیان کر دی گئی ہے۔ اس حدیث میں نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے لیے الصلاة نماز ہی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور یہ نماز میں سورہ فاتحہ کے پڑھنے کی عظمت کی دلیل ہے، اور اس بات کی بھی دلیل ہے کہ نماز میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا نماز کا ایک بہت بڑا رکن ہے، کہ ذکر نماز کا کیا گیا ہے، اور اس سے اس کا ایک جز یعنی سورہ فاتحہ کا پڑھنا مراد لیا گیا ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں لفظ قرآن پڑھنا استعمال کیا گیا ہے، اور مراد اس سے نماز ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے:
وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، اور صبح نماز فجر بھی قائم کیجیے، بے شک فجر کی نماز فرشتوں کے حاضر ہونے کا وقت ہے۔ اس آیت میں قرآن الفجر سے مراد فجر کی نماز ہے، جیسا کہ صحیحین میں اس کی صراحت موجود ہے، تشہدہ ملائکۃ اللیل و ملائکۃ النہار، اس صبح کی نماز میں رات اور دن کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ تمام نمازوں میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے، امام ہو یا مقتدی یا اکیلا نماز پڑھنے والا۔ اس ساری تفصیل سے معلوم ہوا کہ نماز میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا ازبس ضروری ہے۔ اس پر علماء کا اتفاق ہے، اور مذکورہ حدیث سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے، جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، من صلی صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، جو شخص نماز پڑھے اور اس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے تو اس کی نماز ناقص ہے۔ اس حدیث میں جو لفظ خداج استعمال ہوا ہے اس کے معنی ہے ناقص، جیسا کہ خود اس حدیث میں غیر تمام کے ساتھ اس کے معنی کی وضاحت کر دی گئی ہے۔ اسی طرح صحیحین میں عبادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، جو شخص سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ رواہ البخاری۔ صحیح ابن خزیمہ اور صحیح ابن حبان میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن، وہ نماز کافی نہیں ہوتی جس میں ام القرآن سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے، اور یہ حدیث صحیح ابن خزیمہ میں ہے۔ اس موضوع کی اور بھی بہت سی احادیث ہیں، لہذا ہر نمازی کے لیے واجب ہے، خواہ وہ امام ہو یا مقتدی یا وہ اکیلا نماز پڑھ رہا ہو، کہ تمام نمازوں کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھے، اس کے بغیر چارہ کار ہی نہیں۔ تعوذ کی تفسیر اور احکام۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین وإما ينزغنك من الشیطان نزغ فاستعذ باللہ انہ سمیع علیم۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 199 اور 200۔ اے پیغمبر، عفو اختیار کیجیے اور نیک کام کرنے کا حکم دیجیے، اور جاہلوں سے کنارہ کیجیے، اور اگر شیطان کا کوئی وسوسہ آپ کو ابھارے تو اللہ سے پناہ مانگیے، بے شک وہ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور فرمایا، ادفع باللتی ہی احسن السیئہ نحن اعلم بما یصفون وقل رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ سورۃ المؤمنون۔ بری بات کے جواب میں ایسی بات کہیے جو نہایت اچھی ہو، اور یہ جو کچھ بیان کرتے ہیں ہمیں وہ خوب معلوم ہے، اور کہیے کہ اے میرے پروردگار، میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور اے میرے پروردگار، میں اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس حاضر ہوں۔ اسی طرح فرمایا، ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم۔ سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 34 سے 36۔ برائی کا ایسے طریقے سے جواب دیجیے جو بہت اچھا ہو، ایسا کرنے سے آپ دیکھیں گے کہ جس کے ساتھ آپ کی دشمنی تھی وہ آپ کا گرم جوش دوست ہے، اور یہ بات ان لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو برداشت کرنے والے ہیں، اور انہی کو نصیب ہوتی ہے جو بڑے صاحب نصیب ہیں۔ اور اگر شیطان کی جانب سے کوئی وسوسہ آپ کو ابھارے تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کریں، بے شک وہ خوب سننے جاننے والا ہے۔ یہ تینوں آیات ایک ہی مضمون کی ہیں، اور کوئی چوتھی آیت اس مفہوم کی نہیں ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ انسانوں میں سے جو دشمن ہو اسے رام کرنے کے لیے حسن سلوک اور احسان کو اختیار کیا جائے۔ اس روش سے انسانوں کی اصل طبع سلیم دوستی اور صلح صفائی کی طرف لوٹ آئے گی۔
اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ شیطانی دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے استعاذے کو اختیار کیا جائے، کیونکہ اس کے بغیر چارہ کار ہی نہیں، اس لیے کہ وہ حسن سلوک اور کسی احسان کو قبول ہی نہیں کرتا۔ اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ وہ انسان کو تباہ و برباد کر دے، اس لیے کہ اس کے اور انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کے مابین پہلے سے شدید عداوت چلی آ رہی ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ، سورۃ الاعراف آیت نمبر 27۔ اے بنی آدم، دیکھنا کہیں شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے جس طرح تمہارے ماں باپ کو بہشت سے نکلوا دیا تھا۔ اور فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه لیکونوا من اصحاب السعیر، یقیناً شیطان تمہارا دشمن ہے، لہذا تم بھی اسے دشمن ہی سمجھو، وہ اپنے پیرووں کے گروہ کو بلاتا ہے تاکہ وہ دوزخ والوں میں سے ہو۔ اور فرمایا افتتخذونه وذريته اولیاء من دونی وهم لکم عدو بئس للظالمین بدلا، کیا تم اس کو اور اس کی اولاد کو میرے سوا دوست بناتے ہو حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں، اور ظالموں کے لیے بہت ہی برا بدلہ ہے۔ سورۃ الکہف آیت نمبر 50۔ اس نے ہمارے والد آدم علیہ السلام سے قسم کھا کر کہا تھا کہ وہ ان کا خیر خواہ ہے، مگر اس نے جھوٹ بولا تھا، تو اس سے اندازہ لگائیے کہ اس کا ہمارے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کس طرح ہو سکتا ہے، جبکہ اس نے خود ہی قسم کھا کر کہا تھا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، سورہ صاد آیت نمبر 82 اور 83۔ بس مجھے تیری عزت کی قسم، میں ان سب کو بہکاتا رہوں گا سوائے ان کے جو تیرے خالص بندے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ، سورۃ النحل آیت نمبر 98، 99 اور 100۔ پھر جب آپ قرآن پڑھنے لگیں تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کریں، بے شک جو مومن ہیں اور اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں ان پر اس کا کچھ زور نہیں چلتا، بس اس کا زور تو انہی لوگوں پر چلتا ہے جو اس کو رفیق بناتے ہیں اور ان پر جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔